زمانہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ کہاں وہ ایک دور تھا کہ جب لوگ یا تو پیدل سفر کیا کرتے تھے یا اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر اپنا سفر طے کیا کرتے تھے، اور کہاں اب یہ وہ دور آ گیا ہے جب کہ چند گھنٹے کی مسافت میں آپ کئی 1000 کلومیٹر کا سفر بڑی ہی آسانی کے ساتھ طے کر لیتے ہیں۔ اب زمانہ آ گیا ہے جی ڈیجیٹل دور، اور اس ڈیجیٹل دور میں صرف چند ایک کلکس کے فاصلے پہ آپ لوگ ساری دنیا کو سرچ آؤٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ ایک بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ جس طرح سے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ترقی کے نام پہ ہر ایک چیز صرف چند کلکس کے فاصلے پہ ہے، اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں بے سکونی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس ڈیجیٹل دور میں بچے والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور والدین کے پاس اتنا ٹائم ہے ہی نہیں کہ وہ اس چیز کو فگر آؤٹ کر سکیں کہ انہیں اپنے بچوں کے لیے کب اور کس طرح سے وقت نکالنا ہے۔ رشتوں کی اہمیت بہت ہی کم ہو گئی ہے۔ خون ایک طرح سے سفید ہی ہو گئے ہیں۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک ہی خاندان کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی بجائے فونوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ اتنا کچھ بدل چکا ہے، وہیں پہ برطانیہ میں اب یوکے کی حکومت نے ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ برطانیہ کا پاسپورٹ جسے کہ حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی تگ و دو کرتے تھے، یہاں پہ آ کے دن رات محنت کرتے تھے، بڑی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اور اپنا ڈھیر سارا پیسہ بھی انویسٹ کر دیتے تھے کہ ایک دفعہ بس یہاں پہ یوکے کا پاسپورٹ حاصل ہو جائے، اس کے بعد ہمارے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اب میں اسے کیا کہوں کہ ایک خوشخبری ہے یا ایک بہت ہی بڑی بیڈ نیوز ہے کہ اب وہ برطانیہ کا پاسپورٹ ایک طرح سے ورتھ لیس ہونے جا رہا ہے۔ اس پاسپورٹ کی اب نہ تو کوئی اہمیت ہوگی اور نہ ہی اس کو اب کہیں پہ بھی پروف کے طور پہ لیا جائے گا۔ یہ صرف چند کاغذوں کا ایک ٹکڑا ہی رہ گیا ہے۔ یوکے کی لیبر گورنمنٹ کی طرف سے ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ اب یہاں پہ پاسپورٹ ایک طرح سے منسوخ ہی ہو جائے گا، اور یہاں پہ اب ڈیجیٹل آئی ڈی کا ایک نیا چکر شروع ہونے والا ہے۔ اب جی یہ ڈیجیٹل آئی ڈی ہے کیا؟ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں اسے سادہ اور سمپل الفاظ میں بیان کروں گی۔ جن لوگوں کو مشکل طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہو تو وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک شیئر کر دیا گیا ہے، آپ وہاں سے بھی جا کے اسے کمپلیٹلی اسٹڈی آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان سے آنے والے سیدھے سادے لوگوں کے لیے میں ان کو سیدھی سی زبان میں یہ بات سمجھانے لگی ہوں۔ جس طرح سے پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے پاس ایک شناختی کارڈ ہوا کرتا ہے، اور اس شناختی کارڈ کو آپ کہیں پہ بھی آفیشیل ورک میں استعمال کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہو یا نہ ہو، اس آئی ڈی کارڈ کو آپ ہر جگہ پہ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اب یہاں پہ یوکے میں اس کو مزید ایڈوانس کر دیا گیا ہے، اور اس کی ایڈوانسیت یہ ہے کہ اب یہ ڈیجیٹل آئی ڈی آپ لوگوں کے پاس ہر وقت موجود ہوگی۔ یہ آئی ڈی فری آف چارج بنے گی۔ لوگوں کو ایک دکھاوا دکھایا گیا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی پیسے نہیں پے کرنے ہوں گے، صرف آپ لوگوں نے اپنے موبائل فون میں ایک ایپ انسٹال کرنی ہوگی، اور یہ ہر بندے کے اوپر اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے کہ سانس لینا ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، ایسے ہی یہ ڈیجیٹل آئی ڈی آپ لوگوں نے اپنے فون میں انسٹال کر لینی ہے، جس میں کہ برطانیہ میں رہنے والے ہر شخص کو اس کا یہ ڈیجیٹل آئی ڈی بنائی جائے گی، جس میں اس کی پکچر ہوگی، اس کی ڈیٹ آف برتھ ہوگی، اس کا فل نیم ہوگا، اس کی ساری ڈیٹیلز ہوں گی۔ اور اس ڈیجیٹل آئی ڈی کے بغیر آپ نہ تو یہاں پہ ٹریول کر سکتے ہیں، آپ نہ یہاں پہ کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی جاب آپ لوگوں کو اس ڈیجیٹل آئی ڈی کے بغیر نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے برطانیہ میں اپنا کوئی کاروبار کرنا ہے یا آپ لوگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اس ڈیجیٹل آئی ڈی کی ضرورت ہوگی۔ مزید لوگوں کو بہکاوا یہ دیا گیا ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ کانٹیکٹ لیس پیمنٹس یہاں پہ کرتے ہیں نا، کہ بھی بس آپ نے اپنا بینک کارڈ جو ہے اس کو مشین میں ٹیپ کر دینا ہے، اس میں کوئی بھی پن نمبر وغیرہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے یہ ڈیجیٹل آئی ڈی بھی اپنے فون میں انسٹال کر لینی ہے، اور اس کو جسٹ آپ نے ایک طرح سے سکین ہی کرنا ہے، جس کی وجہ سے کیا کہ بھی اگلے نیکسٹ پرسن کو نا آپ کی تمام ڈیٹیلز خود بخود ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ اگر آپ لوگ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی وہاں پہ ویریفیکیشن ہو جائے گی کہ یہ بندہ یہاں پہ لیگل ہے اور اس کو یہاں پہ کام کرنے کا حق حاصل ہے، اور اسی طرح سے باقی جو جتنے بھی یہاں پہ کام ہے نا، اس کے لیے بھی ڈیجیٹل آئی ڈی ہی یہاں پہ یوز ہوگی۔
اٹ مینس اگر میں شارٹ الفاظ میں آپ کو بتاؤں نا تو اس ڈیجیٹل آئی ڈی کے بغیر آپ یہاں پہ برطانیہ میں سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، یہ بالکل اللیگل ہوگا، اور اس ڈیجیٹل آئی ڈی کے بغیر آپ کی یہاں پہ کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ڈیجیٹل آئی ڈی والا تماشا جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہاں پہ آنے والے امیگرینٹس کے لیے اپلائی کیا جا رہا ہے۔ جی تو ایسا نہیں ہے، یہ کسی بھی امیگرینٹ کے لیے نہیں بلکہ یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے جو گورے گوریاں ہیں ان کو بھی یہ ڈیجیٹل آئی ڈی جو ہے وہ اس کی ایپ انسٹال کرنی پڑے گی، اپنی یہ آئی ڈی بنوانی ہوگی، اور اس وجہ سے نا گورے اور گوریاں ان کی چیخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ یہاں پہ یو کے رہنے والے گورے اور گوریاں اس حکومت کو اب برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں اور اس ڈیجیٹل آئی ڈی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھی وہ کیوں، سسٹم تو بہت اچھا ہے کہ بھی ہر چیز آپ کے پاس موبائل فون کے اندر ہی ہوگی، اور آپ لوگ صرف ایک کلک کے فاصلے کے اوپر اپنی جو آئی ڈی ہے اس کو کنفرم کر سکتے ہیں، آپ کہیں پہ بھی اس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں، آپ کو کہیں پہ بھی اپنے ساتھ پاسپورٹ لے کے پھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ایون یہ آئی ڈی جو ڈیجیٹل آئی ڈی ہے نا یہ ٹریولنگ کے دوران بھی یوز ہوگی۔ تو جی اس ڈیجیٹل آئی ڈی کا جو سب سے بڑا نقصان ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب برطانیہ میں رہتے ہوئے ہر بندہ جو ایڈلٹ ہے یعنی کہ 18 ایئرز پلس جتنے بھی افراد یہاں پہ یو کے میں ہوں گے نا ان کو ایک طرح سے ٹریس کیا جائے گا۔ ان کا مطلب اگر آپ لوگ موبائل فون آپ کے ساتھ ہے اور اس میں آپ کی یہ آئی ڈی ہے تو آپ لوگوں کا ان کو پتہ چلے گا کہ اس فلاں وقت کے اوپر یہ فلاں بندہ اپنے ہوم ایڈریس پہ موجود تھا، اور اس کے بعد یہ کن کن لوگوں سے ملا، یہ کتنے بجے جو تھا وہ اپنے کام پہ گیا، کتنے بجے وہاں سے واپس آیا، کتنے بجے اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کی اور کن کن دوستوں سے ملا، کیونکہ آگے دوستوں کی بھی آئی ڈیز ہوں گی جو کہ ٹریس کی جا رہی ہیں۔ یہ شخص کتنے بجے شاپنگ کے لیے گیا، یہ کتنے بجے سویا، یہ کتنے بجے اٹھا، یہ کتنے بجے اس نے زندگی میں کون سا کام کیا، ہر چیز اب اس آئی ڈی کی وجہ سے نا ٹریس ہوگی۔ تو جی وہ جو ایک خام خیالی ہمیشہ سے یہاں پہ پائی جاتی تھی کہ یہاں پہ یو کے میں لوگوں کی پرائیویسی میں کوئی بھی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، تو وہ کسی پرسن کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اب یہاں کی حکومت اور یہاں کی جو پولیس ہے نا وہ آپ کی ہر چیز کے اوپر نظر رکھیں گے، آپ کے حرکات و سکنات کے اوپر نظر رکھی جائے گی، آپ کی ایکٹیویٹیز کو ٹریس کیا جائے گا، آپ کس طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، کہاں پہ آتے جاتے ہیں، کہاں پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کتنا ٹائم آپ کام کرتے ہیں، اور اس کام کی مطلب ڈیوریشن کی وجہ سے یہ لوگ آپ کی ارننگ کو بھی ایسٹیمیٹ کریں گے، کیونکہ یہاں پہ برطانیہ میں بہت سارے لوگ کام جو تھا وہ زیادہ گھنٹے کرتے تھے لیکن ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو یہی شو کرتے تھے کہ بھی ہم لمیٹڈ آورز میں جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، تو اس جھوٹ کو بھی پکڑنے کے لیے انہوں نے یہ ڈیجیٹل آئی ڈی کریٹ کر دی ہے۔ چونکہ اس ڈیجیٹل آئی ڈی کی وجہ سے ہر بندے کی ایک طرح سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف اور صرف یہ لوگوں کو یہاں پہ جو اللیگل لوگ آ کے کام کرتے ہیں یا مطلب اپنے ورکنگ آورس سے زیادہ، جیسے کہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ کے اپنے ورکنگ آورس سے زیادہ ان کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اس چیز کو سٹاپ کرنے کے لیے ہے، لیکن انڈائریکٹلی یہ لوگوں کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے ہے، وہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، حکومت سے کتنا ٹیکس بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کنٹری میں موجود ہیں بھی ہیں یا کہ نہیں ہیں، اس چیز کو بھی اب مانیٹر کیا جائے گا، کیونکہ بہت سارے امیگرینٹس کیا کرتے تھے کہ وہ یہاں پہ برطانیہ کی نیشنلٹی لینے کے بعد اپنے ہوم کنٹریز میں چلے جاتے تھے، اور لیکن سٹل ان کو یہ سیکیورٹی ہوتی تھی کہ بھی ہمارے پاس برطانیہ کا پاسپورٹ ہے، ہم وہاں پہ کسی بھی وقت واپس جا کے اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو اب اس سینیریو کو بھی ختم کرنے کے لیے کہ اگر آپ نے یہاں پہ برطانیہ کی نیشنلٹی لے لی ہے تو اٹ مینز یو ہیو ٹو لیو ہیئر، آپ لوگ یہاں کے علاوہ کہیں اور جا کے اگر رہیں گے تو آپ کے پاسپورٹ بھی منسوخ کر دیے جائیں گے اور آپ کی آئی ڈیز وغیرہ جو ہیں ان کو بھی سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ تو جی ڈے بائی ڈے یہاں پہ لوگوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، نہ صرف نئے آنے والے امیگرینٹس کے لیے بلکہ وہ لوگ جو کہ یہاں پہ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں ان پاسپورٹ کے چکروں میں، اب ان کے پاسپورٹ بھی رسک کے اوپر ہیں، آیا کہ ان کی یہ نیشنلٹی برقرار رہے گی جس کے لیے ان لوگوں نے اتنی محنت کی یا کہ نہیں رہے گی، اور گورے اور گوریاں اس بات سے پریشان ہیں کہ اب ان کی ہر وقت مانیٹرنگ ہوگی،
ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کس طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، یا وہ کام کرتے بھی ہیں یا کہ نہیں کرتے ہیں، یا یہاں کے بینیفٹس کے اوپر ہی گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ ان سب چیزوں کو سٹاپ کرنے کے لیے یہ ڈیجیٹل آئی ڈی والا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ حکومت نے اس اپنے پلان کو جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے، لیکن ابھی یہ سٹل امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ شاید اس کو چند ایک ماہ لگ جائیں گے، کیونکہ ابھی یہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی اور پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن موسٹ پروبیبلی یہی چانسز ہیں کہ اب یہ ڈیجیٹل آئی ڈی ہر بندے کے اوپر امپلیمنٹ ہوگی، اور یہاں پہ یو کے میں رہنے کے لیے اور یہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے تو آپ لوگوں کو یہ ڈیجیٹل آئی ڈی بنانی ہی بنانی پڑے گی۔ یہاں پہ یو کے میں نا لوگوں کے اوپر زمین واقعی میں تنگ کی جا رہی ہے۔ لوگوں کا جینا یہاں پہ اتنا زیادہ مشکل کر دیا گیا ہے کہ وہ خود بخود امیگرینٹس جو کہ مطلب دوسرے کنٹری سے یہاں پہ آئے تھے، وہ اپنی نیشنلٹی کو سرنڈر کریں اور اپنے ہوم کنٹری کی طرف واپس چلے جائیں، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے اس کی مانیٹرنگ کی جائے۔ سو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ اپنی زندگی میں آپ نے جو بھی فیصلہ لینا ہے سوچ سمجھ کر لیں، کیونکہ زندگی انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اور اپنی اس قیمتی زندگی کو اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کی نظر نہ کریں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔